إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس وقت عالم اسلام کے لیے جو میں سمجھتا ہوں جو بڑے بڑے خطرات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ الحاد کا خطرہ ہے۔ یورپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آپ یورپ سارے کا سارا دیکھ لیں، بلکہ یورپ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، دنیا کے جتنے مذاہب اور ادیان ہیں اسلام کے علاوہ، ان میں سے کوئی بھی اپنے دین اور مذہب کے اوپر ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کے خانوں کے اندر اپنے آپ کو ملحد لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور جو حضرات یورپ سے ہو کر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یورپ میں کلیسے خالی ہو گئے، وہاں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اتوار کی اتوار، سنڈے کی سنڈے جو ان کی عبادت ہوتی ہے، اس میں 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اسے بڑے فخر سے اپنے نام کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی عظمت ہے کہ کلیسے خالی ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، اگر یہ اسلام کی عظمت اور کامیابی ہے تو پھر مسجدیں تو ہماری بھی خالی ہیں، یہ کس کی کامیابی ہے؟ کسی مسجد میں جمعے سے پہلے لوگ آتے ہیں نا، اگر وہ اتوار کی اتوار پادری کو جا کے 5-6 لوگ عبادت کر کے اپنی واپس آ جاتے ہیں، تو ہماری مسجدوں کی کیفیت بھی تو یہی ہے نا۔ کسی ٹاواں مسجد میں خطیب کے آنے سے پہلے لوگ آتے ہیں، مگر نہ یہاں تک نوبت ہے کہ خطیب 40 سال 50 سال ایک مسجد میں لگا چکا ہے، اور صورتحال کیا ہے؟ جب وہ خطبہ شروع فرماتے ہیں 4-5 بندوں کی سوا ہوتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی سوئے ہوتے ہیں، اور نماز سے 2-4 منٹ پہلے ایک دم جلغار ہوتی ہے، فوج آتی ہے، نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ اگر ان کے کلیسے خالی ہو گئے ہیں تو مسجدوں کے وقت، مسجدوں نمازوں کے وقت تو میری مسجد بھی خالی ہوتی ہے۔ آپ اسی مسجد میں کبھی تشریف لے آئیں، آپ ظہر پڑھ لیں 7-8 بندے، فجر پڑھ لیں 7-8 بندے، عصر پڑھ لیں 7-8 بندے، مغرب پڑھ لیں ذرا 15-20 بندے،
اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کبھی کبھار تو قاری صاحب مجھے بتاتے ہیں میں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں، نماز کا وقت بھی اوپر ہو جاتا ہے، کسی بندے کا میں انتظار کرتا ہوں وہ آئے اور اس کے ساتھ میں مل کے نماز پڑھ لوں۔ اسی وجہ سے ہم کچھ دوستوں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ عشاء ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جتنی مرضی دور ہو، تاکہ یار عشاء کی نماز تو باجماعت اور صحیح طریقے سے ہو سکے۔ دیکھنا، ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ مغرب کے کلیسے خالی ہو گئے، عیسائی عبادت گاہوں میں نہیں جا رہے، کیوں؟ اسلام کی کامیابی، اسلام کی عظمت۔ اسلام اپنی عظمت اور کامیابی کے لیے ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کوئی بندہ بھی نہ جائے تو اسلام کامیابی ہے، اسلام عظمت والا ہی ہے۔ وہاں کلیسا خالی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام کی عظمت اور کامیابی۔ یہاں مسجدیں خالی ہیں، اقبال کہتا ہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، کہاں ہے صدر نماز پڑھنے کے لیے کون آتا ہے؟ کہاں ان کے بچے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں؟ کہاں ہے سیکرٹری؟ جب لڑتے جگڑتے ہیں، مسجدیں چھینتے ہیں، چھنواتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں صدر ہوں، میں سیکرٹری ہوں، میں جنرل سیکرٹری ہوں، میں اس مسجد کا فلاں ہوں، ڈمکا ہوں۔ فجر کی نماز میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ظہر کی نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ عصر مغرب عشاء کی نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ جمعہ کی نماز میں کہاں ہوتا ہے؟ اس کا تو فرض بنتا تھا۔ یہ مسجد کا متولی بن گیا، جھاڑو پھیرتا، لیٹرینیں صاف کرتا، یہ مسجد کا خادم بن جاتا، یہ تو فرعون بن گیا، یہ تو نمرود بن گیا، حامان اور قارون بن گیا۔ کسی کو الزام نہ دیں، خام خواہ اپنی کامیابی کے ڈھنکے نہ بجوائیں۔ یورپ کے اگر کلیسے خالی ہیں، یورپ کی عبادت گاہیں خالی ہیں، تو میرے عزیزوں اس کی وجہ ہے ان کے اندر الحاد بہت کثرت سے پھیل چکا ہے۔ یورپ ملحد ہو چکا ہے، ایتھسٹ، وہ اپنے مذہب کے خانوں کے اندر اپنے آپ کو ملحد شو کروا رہے ہیں۔ سیکولرزم، یورپ کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں موجودہ، ان کے شناختی کارڈ دیکھ لیں، ان کے بے فام دیکھ لیں، وہ نہ اپنے آپ کو عیسائی کہلا رہے ہیں، نہ یہودی کہلا رہے ہیں، نہ ہندو کہلا رہے ہیں ہندوستان والے، وہ اپنے آپ کو سیکولر ریاستوں کے طور پر سامنے لوگوں کے لا رہے ہیں۔ یہ الحاد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا، اس وقت جسے الحاد کہا جاتا تھا۔ قالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما نحن بمبعوثین۔ یہ ان کا فکری الحاد تھا، عقیدے کا الحاد تھا۔ وہ کیا کہتے؟ اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کیا ہے، وہ قالوا، وہ مشرک کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے۔ نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں بس۔ وما یہلکنا الا الدہر، کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، ہماری آتی ہے، ہم مر جاتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونے والے۔ قالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا من یحیی العظام وہی رمیم۔ وہ پوچھتے ہیں جب ہڈیاں مٹی میں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں گی، ان کو پھر زندہ کون کرے گا؟ وہ عقل دیتے، اے جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، 4 دنوں دی زندگی کچھ کھالا پیلا موجڑا، اور کوئی نہیں اگے کچھ نہیں، ایویں مولوی نے آپ ہی سارا کچھ بنایا۔ یہ تھا اس وقت کا الحاد۔ آج کا الحاد موجودہ الحاد سمجھنے والا ہے۔ آج اگر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر بھی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی کوئی خاص فکر اور سوچ نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی سنی سنائی بات ہوتی ہے یا دین سے ذرا دوری ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ دور کا الحاد ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اگر ہم اس کا مختصراً جائزہ لیں تو یہ الحاد سب سے پہلے 17ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں نے شروع کیا، جب مذہب، کلیسا، پادری اور سائنسدانوں کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی۔ کلیسا نے ایک قانون بنا دیا، پادریوں نے قانون کیا بنایا
کہ بھائی جو بھی نئی تحقیق ہوگی اسے انجیل پہ پیش کیا جائے گا، اگر انجیل اس کی تائید کرے گی وہ تحقیق مانی جائے گی، وگرنہ تحقیق پیش کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے کلیسا کا یہ نظریہ تھا کہ دنیا گھومتی ہے، پھر نظریہ بنا دنیا ساکن ہے، آسمان گھومتا ہے، ستارے گھومتے ہیں۔ وقت بدلتا گیا، کسی نے آ کے 17ویں صدی میں نظریہ پیش کیا، کتاب لکھ دی کہ دنیا کے ارد گرد ستارے نہیں گھومتے، دنیا گھومتی ہے، یہ زمین گھومتی ہے۔ پکڑا گیا، مارا گیا، اگلا آیا، اس نے آ کے نئی تحقیق پیش کر دی سائنس کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، اس سے معافی منگوائی، اس نے اپنی کتابیں دی، ان کو جلا دیا گیا۔ الحاد کس طرح وجود میں آیا؟ جب مذہب کی اور سائنس کی آپس میں جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اہل مذہب نے کہا ہر نظریہ پہلے انجیل پہ پیش کرو، ٹھیک ہے، یہاں تک بات ان کی ٹھیک تھی۔ مذہبی نظریہ ہو، دینی نظریہ ہو، وہ مذہبی کتاب پہ پیش کیا جائے گا، لیکن مذہبی کتاب، دینی کتاب ایک سائنسی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کام لوگوں کی اخلاقی اصلاح کرنا ہوتا ہے، عقائد کی اصلاح ہوتا ہے، نہ کہ یہ لوگوں کو سائنسی ایجادات دینا ہوتا ہے۔ کلیسا کا ایک ہولڈ تھا، بدماشی تھی، گنڈا گردی تھی، پادری کی، ان کے جتھے تھے، وہ بدماشی کے زور پر لوگوں کو قتل کر دیتے، زندہ جلا دیتے، کتابیں جلا دیتے۔ لوگ کتابیں لکھتے گئے، نظریے دیتے گئے، آخر پھر جب بہت ہی پریشر آیا، ایک نظریے نے جنم لیا، نظریہ ارتقاء۔ یہ الحاد کی ایک نئی ابتدا ہوئی، جس کو ماننے میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بھی آگے بحث کرتے ہیں۔ وہ نظریہ ارتقاء ڈارون نے پیش کیا، جو پہلے یہودی تھا، بعد میں ملحد ہوا، پھر یہودی ہوا، پھر اللہ کا انکار کر کے پھر مر گیا۔ اس نے ایک نظریہ ارتقاء پیش کیا، نظریہ ارتقاء جو میرے اور آپ کے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے بچوں کو ملحد اور سیکولر بنایا جا رہا ہے۔ وہ نظریہ ارتقاء بھائیو یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اور بندر کی شکل کرتے آہستہ وہ انسان بن گیا۔ یہ الحاد کی ایک نئی شکل آئی جناب، اس کو پروان چڑھایا گیا ایک نیا الحاد، جو موجودہ دور کا الحاد جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس نے میری اور آپ کی نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے، اور جو باقاعدہ طور پر ٹی وی پہ، اخبارات میں، رسائل میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں جس کی زور شور سے تلقین اور تبلیغ کی جا رہی ہے کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کہ انسان اپنی سوشل لائف میں، اپنی پرائیویٹ زندگی میں آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے جو مرضی کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ آج مغرب کا الحاد اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر آزاد ہے، اور جو بھی تعلیم ہوگی یا جس کو دوسرے لفظوں میں وہ بہتر سمجھے گا وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کی مثال کیا دی جاتی ہے، یا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کتنا خطرناک نظریہ ہے کہ اسلام کوئی بھی انسان اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ عقل کرے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے؟ اللہ کرے گا، وحی الہی کرے گی۔ اب اسلام اچھائی اور برائی کا فیصلہ خود کرے گا تو یورپ والوں کے نزدیک تو شادی کرنا بھی درست نہیں ہے، بغیر شادی کے رہو، ان کے نزدیک وہ درست ہو گیا۔ ان کے نزدیک تم جس کے ساتھ مرضی منہ کالا کرو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یورپ والے اسی کے اوپر کھڑے ہیں کہ اسلام منہ سے نکل گیا، میں نے انسان کہنا تھا، کہ انسان کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آزاد ہے، 3 چیزوں میں آزاد ہے۔ اپنی سیاست، اس میں وہ آزاد ہے۔ اپنی معیشت کے فیصلے کرنے میں بندہ آزاد ہے۔ اپنے خاندانی فیصلے کرنے میں، خاندان بنانے میں بندہ آزاد ہے۔ آپ دیکھیں یہ آزادی کا نام لے کر جو ہمیں 3 جرلو پھیرے گئے ہیں اور 3 ہمیں خوشنما چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ سیاست کے اندر انسان آزاد ہے۔ جب ہم نے کہا کہ سیاسی نظریہ اپنانے میں انسان آزاد ہے، تو آپ دیکھیں
کوئی آ کر کیپٹلزم کو پیش کر رہا ہے، کوئی سرمایہ دارانہ نظام کو ترجیح دیتا ہے، کوئی بٹوں کی طرح سوشلزم کے نعرے لگاتا ہے، کوئی ہمارے عوام کی طرح، ہمارے موجودہ حکمرانوں کی طرح ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نعرے لگاتا ہے، کوئی اتنا فوج کا دل دادا ہے، اس کو پیچھے سے ہدایت ہوتی ہے، وہ مارشل لا کی حمایت کرتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ چھلانگ لگاتا ہے، اس کو صدارتی نظام کے جرلو دیا کہ صدارتی نظام لاؤ، ہماری اصلاح اسی کے اندر ہے۔ اللہ کے بندو، آپ مجھے بتاؤ، جو میرا دین اسلام ہے، آپ کا دین اسلام ہے، کیا اس کے اندر مارشل لا کی گنجائش ہے؟ کیا اس کے اندر سیکولرزم کی گنجائش ہے؟ کیا اس کے اندر یہ جو فیمنزم ہے اس کی کوئی گنجائش ہو؟ سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی گنجائش ہو؟ جمہوریت کی گنجائش ہو؟ ہمارا اسلام کہتا ہے خلافت اسلامیہ۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاکے کاشغر، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا، اس کی ایک آواز پر سارے کھڑے ہوں گے۔ کافروں نے اپنی سرحدیں بنائی، دیکھیں نتیجہ نکلا، جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آزاد ہیں اپنی سیاست کے اندر، تو پہلے تو پاسپورٹ نہیں تھے، پہلے شناختی کارڈ نہیں تھے، پہلے تو مسلمان، اقبال کیا کہتا ہے؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مسلمان ویزوں کا محتاج نہیں تھا، مسلمان شناختی کارڈ کا محتاج نہیں تھا، یہ سرحدوں پہ لائنیں نہیں کھینچی گئی تھی، ہر بندہ کسی بھی ملک میں آزادانہ آتا تھا، آزادانہ جاتا تھا، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اپنے بل بوتے کے اوپر چلے جاؤ۔ 1948 کے بعد یہ نئی جو الحاد کی فکر پیدا کی گئی، اقوام متحدہ بنا کر سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کیا گیا، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ فلپائن کا ہے، یہ ملائیشیا کا، یہ سعودی عرب کا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ آج آپ دیکھیں جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان کی صف کے اندر ایک مسلمان بھی اپنے ہندوستان کے لیے لڑتا ہے۔ جب شناختی کارڈ لیتے ہیں، گرین کارڈ لیتے ہیں، امریکہ کا پاسپورٹ لیتے ہیں، برٹش پاسپورٹ لیتے ہیں، وہاں پر ہمارے مسلمانوں کو لکھنا پڑتا ہے کہ ہم برطانیہ کی آزادی کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے نقصان الحاد کا کہ سیاسی بنیادوں پہ قوموں کو پھر تقسیم کیا گیا۔ ہماری سیاست اسلامی سیاست ہے، اور اسلامی سیاست میں نہ جمہوریت ہے، نہ اسلامی سیاست کے اندر سیکولرزم ہے، نہ دیگر کسی نظاموں کی گنجائش ہے۔ ایک ہی نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ خلافت اور امامت کا نظام ہے۔ بھائیو، یہ ایک مصیبت بن گئی ہمارے لیے جب ہم نے کہا کہ اسلام، انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں، اسلام آئے گا ہی نہیں۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم معیشت کے اندر آزاد کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ موجودہ دور کا جو الحاد پھیلایا گیا ہے نا، اسلام اپنے کاموں کے اندر آزاد ہے، جو مرضی کرے وہ کر سکتا ہے، سیاست جس طرح کی مرضی کرے وہ کر سکتا ہے، اسی طرح یہ معیشت بھی جیسی چاہے گا وہ کرے گا۔ اب معیشت دیکھیں، کاروبار دیکھیں، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں فراڈ سے بہلایا گیا پرویز الہی صاحب کے ذریعہ سے کہ جو سود کا کاروبار کرے گا اسے 5 سال کے لیے سزا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑے چنگے، بڑے چنگے، اور کادے چنگے، آپ کو پتہ ہی نہیں درمیان میں فراڈ کیا کھیلا گیا ہے۔ اللہ کے بندے پورا پڑھ تو لو، اس میں انہوں نے بینکوں کے تحفظ کے لیے عام آدمی کو سود سے منع کر دیا ہے۔ مزہ تو تب تھا جب سود خوری کا خاتمہ کرتے، جب معیشت کے اندر آپ آزاد ہیں، معیشت آپ پھر سود خوری پہ مبنی کریں۔ اب یہ معیشت ہی ہے نا، آپ دیکھیں ہمارا ملک ڈوب گیا، ملک ڈوب گیا ہمارا، آدھے سے زیادہ بلوچستان ڈوب گیا، یہ راجن پور ڈوب گیا، یہ تونسا ڈوب گیا۔ ابھی پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حفظہ اللہ کا میسیج آیا جمعے سے پہلے، بتا رہے تھے کہ امدادی سامان لے کر کہیں جا رہے ہیں، اور بتا رہے تھے کہ 100 کلومیٹر سفر کیا ہے، پانی کے اندر ہی کیا ہے، زمینی راستہ سب بند ہے، لیکن جانا بھی ہے تو کہتے ہیں اللہ توکل، ٹرین میں بیٹھ گئے کہ ٹرین کی پٹریوں تک پانی پہنچا ہوا ہے،
لیکن سامان لے کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ جا رہے ہیں جیسے جانے والے جا رہے ہیں، اللہ کا توکل جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو معیشت جب وہ اپنی مرضی کی ہو جائے، بندہ معیشت کرنے میں آزاد ہو جائے، دین کو پرے کر دے، تو 3000 کا خیمہ میری عزت 7000 میں فروخت ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ آپ دیکھتے نہیں جب کرونا پھیل گیا، وہی ماسک جو 5-5 روپے کا کوئی نہیں لیتا تھا، 20-20 روپے 30-30 روپے بکا کہ نہیں بکا؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر آزاد ہو جائے نا، دین کو جدا کر دیا تو پیچھے چنگیزی بچتے ہیں صرف۔ پھر جب معیشت دین سے آزاد ہو جاتی ہے، پھر خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یورپ والے پہلی جنگ عظیم بھی کرتے ہیں، دوسری جنگ عظیم بھی کرتے ہیں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے۔ پھر جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نتائج بھگت لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اسلحوں کے کارخانوں کو چلانے کے لیے پھر مسلم ممالک کو آپس میں لڑا کر اربوں ڈالروں کا اسلحہ انہی کو بیچ کے انہی کے اوپر چلاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے ممالک میں جنگ ہو رہی ہے سارے مسلم ممالک ہیں، افغانستان ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، شام ہے، لبنان ہے، عراق ہے۔ ان ملکوں کے اندر کیا نہیں کیا گیا؟ ہمیں غور سے سوچنا چاہیے۔ یمن ہے، ہم تھوڑا سا درد دل سے سوچیں کہ اتنے اربوں ڈالروں کا، کوئی 1 ارب 2 ارب ڈالر نہیں۔ ابھی ہم بیٹھے آپس میں جمعے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ عرب ریاستیں معمولی نہیں ہیں۔ یہ 1 ارب ڈالر دینا، 2 ارب ڈالر دینا تحفہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن ملکوں کے بجٹ 700 ارب ڈالر ہوں، جن ملکوں کے ایک اکاؤنٹ کے اندر ہزار ارب ڈالر پڑا ہوا ہو، ہمارے جیسے فقیروں کو 1 ارب ڈالر تحفے میں دینا ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ بالکل دے سکتے ہیں، 1 کی بجائے 2 3 5 بھی دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔ لیکن یہ عرب ریاستیں آپس میں لڑیں، آپس میں گتھم گتھا ہوئیں، اور دیگر ممالک آپس میں لڑے۔ آپ نے دیکھا کوئی 200 ارب ڈالر کا اسلحہ فرانس سے خرید رہا ہے، ایک نے خریدا، دوسری ریاست عرب کی کسی دوسرے ملک سے 400 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے۔ اب یہاں پر اسلحہ فقہا نے کیا لکھا؟ فقہا کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ فقہا نے جہاں پر خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے، وہاں پر فقہا نے لکھا کہ وہ بندہ جو شرابی ہو اسے انگور بیچنا حرام ہے۔ آپ ان کی بصیرت پہ غور کریں کہ وہ بندہ جو شراب نوش ہے، تو دکاندار اگر اسے انگور بیچے گا تو اس کی کمائی حرام تصور ہوگی، کیونکہ انگور سے شراب بنتی ہے۔ اس دور میں انگور سے شراب بنائی جاتی تھی۔ فقہا نے لکھا کہ وہ بندہ جس کے بارے میں پتا ہو یہ چور ہے، قتل کرے گا، آپ کو اس کو اسلحہ بیچنا حرام ہے۔ ایک بندے کو اسلحہ بیچنا حرام قرار دیا۔ اب آپ یہاں غور کریں، جب دین کو نکال دیا، ہو گیا، اپنی مرضی چلانی ہے، پھر معیشت کے لیے میرے بھائیوں کیا کیا جائے گا؟ پھر اپنی معیشت چلانے کے لیے ان کو فیکٹریاں بنانی پڑتی ہیں۔ پھر کوئی 200 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے، کوئی 400 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے۔ مرنے والا بھی مسلمان ہے، مارنے والا بھی مسلمان ہی ہے۔ بے رحم معیشت۔ یہ علم، یہ حکمت، بال نے کیا کہا تھا؟ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ ویسے برابری کی بات کرتے ہیں لیکن لہو ہمارا پیتے ہیں۔ عزیزو، یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے۔ اگر یہ الہاد آ چکا ہے، میری یونیورسٹیوں میں آ چکا ہے، میرے مدرسوں میں آ چکا ہے، میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، اس جمعے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچا لو۔ اگر ہم نے اس کے سامنے بند نہ باندھا، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہ کی، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت نہ کی، اپنے بچوں کی کتابوں کاپیوں کو چیک نہ کیا، محدثین کیا کہا کرتے تھے؟ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ کہتے دین سوچ سمجھ کے لیا کرو، استاد کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے 1000 استاد ہیں۔ اس دور میں ایک فتنہ تھا، بعض لوگ یہ کہتے تھے ایمان زیادہ نہیں ہوتا، کم بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا، ایک فتنہ تھا اس دور میں، الہاد کا فتنہ۔ اس دور میں بھی الہاد کے فتنے تھے، جس کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے۔ امام احمد نے 3 بادشاہوں کی مارے کھائیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
اس وقت مسلمان مضبوط تھے، حکومتیں مضبوط تھیں، علماء کا غلبہ تھا، الحاد کا فتنہ اٹھا، سرکشی ہوتی، علماء فتویٰ دیتے، بادشاہ سزا دیتے، بات ختم ہو جاتی. لیکن اس وقت مسلمان حکومت میں تھے، آج مسلمان کمزور ہیں. اس وقت علماء کو فتنہ دبانے کے لیے، الحاد کو دبانے کے لیے سہولتیں دی جاتی تھی. آج کے دور میں حکومت ملحد ہے، علماء کو دبایا جاتا ہے، ملحدین کو اوپر لایا جاتا ہے. وقت بدل گیا ہے. نزاکت کے پیش نظر میں عرض کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک الحاد کا فتنہ تھا. وہ لوگ کہا کرتے تھے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اور یہاں تک جسارت کر دی لکھنے والوں نے ابوبکر صدیق کا ایمان اور ایک فاسق و فاجر کا ایمان برابر ہے. کیسے مان سکتا تھا کوئی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھا، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا، میرا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ نکلا. اور فرمایا اس کے بعد اللہ نے پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا، ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ تھا. وہ کہتے نہیں، یہ حدیثیں ہم نہیں مانتے، یہ تم نے خود ہی بنا لی ہے. فتنے اٹھے، یہ لوگ دین کے نام پہ کھڑے ہوئے. امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کے استاد کون؟ یہ تو نہیں ہے. امام صاحب نے فرمایا میرے 1000 استاد ہیں جس سے میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے. صحیح بخاری یوں ہی نہیں، 1000 استاد ہیں میرے، پوری دنیا کے میں نے چکر لگائے ہیں علم حدیث کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے. فرمایا میں جس کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا اس سے سب سے پہلے یہ پوچھتا تھا بتاؤ ایمان کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. فرمایا جب میرے استاد کہتے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے میں حدیث لیتا، ورنہ وہیں سے واپس آ جاتا. اپنے بچوں کی حفاظت کرو. تمہاری یونیورسٹیوں میں، تمہارے کالجوں میں بچوں کو پڑھانے والے بے دین ہیں، 95-96% چست ہیں، ملحد ہیں. وہ میری وجہ سے جو ممبر کے اوپر مولوی کھڑا ہے جسارت کے ساتھ اعلان نہیں کر پاتے. ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی اپنے باغیانہ نظریات کو علل اعلان پھیلا سکے. لیکن جو بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے آج یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم آزاد ہو. اقوام متحدہ کا منشور نمبر 1 ہے تم آزاد ہو. ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے. اور اگلی خطرناکی کیا ہے کہ ہر انسان اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. اس کو جو سیاست اچھی لگے وہ آزاد ہے، اس کو جو معیشت اچھی لگے وہ اختیار کرنے میں آزاد ہے. یہ شراب بیچتا ہے، یہ شراب بیچنے میں آزاد ہے. یہ سود خوری کا کاروبار کرتا ہے، یہ سود کا کاروبار کرنے میں آزاد ہے. یہ بدکاری کے اڈے چلاتا ہے، یہ بدکاری کے اڈے چلانے کے اندر آزاد ہے. ایک یورپ کے معاشرے میں تو ایسا ہو سکتا ہے، ایک مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا. حضرات یہ 2 چیزیں ہم سے چھین لی گئی ہیں. انہوں نے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ابھی نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، لگے ہیں اس طرف. ان حضرات نے ذہنی طور پر ہم سے سیاست بھی چھین لی ہے. سیاسی طور پر یہ میں سیاسی جماعتوں کا کیا رونا دھونا ڈالوں، مذہبی جماعتیں خلافت کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں جو پی ڈی ایم کے اندر شریک ہیں یہ بھی آج آ کے تان توڑیں گے تو جمہوریت کے اوپر ہی توڑیں گے. اللہ ان کو توفیق دے یہ یہاں پر خلافت اور امامت کی باتیں کریں، اور جو اقبال نے تصور خلافت دیا ذرا اس کی طرف بھی آئے. یہ 2 چیزیں ہم سے گئیں. آج ہماری سیاست بالکل بے دینی کے اوپر مبنی ہے. آج ہماری معیشت سود کے اوپر مبنی ہے. IMF نے، ورلڈ بینک نے، ان اداروں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. عزیزو جو آزادی کی الحاد کی تیسری چیز ہے نا جس کی طرف الحاد جا رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی میں آزاد ہے، دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے خاندانی نظام کو کھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے. ایک تو 8 مارچ کا دن آتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ اصل میں اسی طرف ہے آزادی. اللہ سے لیں گے آزادی ہے، رسول سے لیں گے آزادی، بھائی سے لیں گے آزادی، چچا سے لیں گے آزادی، ابا سے لیں گے آزادی، شوہر سے لیں گے آزادی، تایا سے لیں گے آزادی، ماموں سے لیں گے آزادی، دادا سے لیں گے آزادی. یہ نعرے سنتے ہیں نا آپ،
اس کے پیچھے وہی فکر ہے، الہاد ہے، وہی سوچ جو میں نے الہاد کی تعریف کی اس کو ذہن میں رکھیں کہ اپنی ذاتی زندگی سے مذہب کو نکال دو، دین کو نکال دو، تم جو مرضی کرو۔ آج آپ دیکھ لیں، کوئی عیسائی ہو جائے، کوئی یہودی ہو جائے، کوئی اعتراض کرتا ہے، لیکن جیسے کوئی مسلمان ہوتا ہے اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اس الہاد کا نہ کوئی مقابلہ یہودیت کر سکتی ہے، نہ کوئی عیسائیت کر سکتی ہے۔ اس الہاد کا اگر مقابلہ کر سکتا صرف دین اسلام کر سکتا ہے۔ آج وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، جب تم چیختے چلاتے ہو کہ بھئی یہ نہ کرو، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں میں جذبات پیدا ہوتے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو آگے سے جواب یہی ملتا ہے کہ یہ آزادی ہے، انسان آزاد ہے، ہم آزاد قوم ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ تو میرے بھائی ایک سار کے ساتھ ایک منٹ میں عرض کر دوں، میں نے عرض پہلے کر دیا ہے، یہ نئی نسل آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اگر آپ نے نہ سنبھالا نا تو اللہ کی قسم آئندہ جو نسلیں ہیں نا ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ اور میں ابھی دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہوں، آپ کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں اینکر بن کر، کیمرہ اور مائک لے کر، آپ ان سے پوچھ لیں نمازیں کتنی ہوتی ہیں، روزے کتنے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کیا، حج کیا، ان کو بالکل نہیں پتہ، لیکن وہی جھنڈے لے کر 8 مارچ کو دیگر ایام میں باہر نکل آتے ہیں۔ اب اس کا علاج بھی تو کریں تھوڑا سا۔ وہی اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں بھائی، پہلی بات یہ ہے اپنے بچوں کا نصاب تعلیم چیک کرو، اپنے بچوں کی کاپیاں کتابیں چیک کرو۔ ہم مجبور ہیں ان اداروں میں پڑھانے میں، ہم نے کوئی مضبوط سیٹ اپ نہیں دیا، اس کا متبادل نہیں دیا قوم کو، یہ ہمارا قصور ہے دینی طبقے نے۔ اپنے بچوں کی کاپیاں کاغذ چیک کیا کرو، اور جہاں غلطی دیکھو وہاں اصلاح کرو۔ اور دوسری گزارش آپ احباب سے، اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اماموں کو، خطیبوں کو یہ چیزیں سمجھائیں، اللہ کے بندوں موجودہ دور کے فتنوں کو سمجھو۔ یہ فروعی مسائل کمروں میں بھی بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، وہ ہونے ہی نہیں ہے۔ یہ فروعی مسائل 1300 سال سے چل رہے ہیں یار، آج تک نہیں ہو سکے، میں نے کر لینے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ان کے اوپر بحث نہ کرو، تمہارا دل کرتا ہے کرو، لیکن ممبر و محراب سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ ان خطباء سے ادباً گزارش کریں، اپنے ائمہ اکرام سے ادباً گزارش کریں کہ آپ کی مہربانی ہے کہ موجودہ دور کے تقاضے کو سمجھے، حالات کی نزاکت کو سمجھے، اور ان موضوعات پہ مطالعہ کریں، اور ہماری نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔ اور آخری بات ہے، جہاں آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی صحیح عالم دین ہے، پختہ عالم دین ہے، جس کی ان معاملات کے اوپر گرفت ہے اور ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، دین کا درد بھی رکھنے والا ہے، بے لوث ہے، اس کے ساتھ دلی تعلق قائم کریں۔ ایسے مسائل ہوں، ایسی پریشانیاں ہوں، شیطان ایسے وسوسے خدا نہ خواستہ ڈال دے، دیر نہ کریں اس کے پاس چلے آئیں۔ یہ آپ کے ایمان کے بھی محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔